اور اگر آپ کبھی غور کریں الذی خلق الموت والحیات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کس سے کی ہے؟ موت سے۔ حیران کن بات ہے، حالانکہ ابتدا کس سے ہونی چاہیے تھی؟ حیات سے ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حیات کو موت سے مؤخر کیا کہ موت بدیہی ہے، جس کو بھی حیات ملے گی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسانوں کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، یہ جتنی مخلوقات ہیں، ان کے اوپر ایک دور ایسا تھا جب یہ تھی ہی نہیں، عدم تھی۔ عدم سے وجود بخشنا ایک ہی ذات کا کام ہے۔ یہ سائنسدان، میں اور آپ سمجھتے ہم نے پودے سے، پھل سے سیڈ حاصل کیا، بیج حاصل کیا، اس کے اندر اس کی کاپی موجود تھی، وہ دوبارہ درخت بن گیا، حالانکہ وہ سیڈ پیدا کرنے والا۔ یہ تو آپ موجودات سے، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں انسان اور مخلوق جو بھی ایجاد کرتا ہے، جو بھی بناتا ہے، وہ موجودات سے بناتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو جوڑ کر، ان کو اکٹھا کر کے گاڑی بنا لی، ان کو اکٹھا کیا جہاز بنا لیا، ان کو اکٹھا کیا موبائل بنا لیا، کمپیوٹر بنا لیا۔ موجودہ چیزوں کو تغیر اور تبدل سے گزارنے کے بعد، مولڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو دعویٰ کیا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، عدم سے وجود بخشنا صرف ایک ہستی کا کام ہے، وہ اللہ کا ہے۔ سائنسدان بھی سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یونیورس ایگزسٹ نہیں تھی کرتی، یونیورس موجود نہیں تھی، عدم تھی نہیں، پھر ایک دھماکہ ہوا، پھر بڑھتی چلی گئی، آج اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، عدم سے۔ بتائیں وہ عدم سے جو وجود آیا، جب بگ بینگ آپ کی مان لی جائے، ہمارے نزدیک تو ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ چاہیں آج بھی کسی کو عدم سے وجود بخش دے، آپ محتاج ہیں سائنس کے پیچھے چلنے پہ۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو عدم سے بھی آدم کو وجود بخش دیتے ہیں۔ عدم سے وجود بخشنا اللہ کا کام ہے، پھر آدم کے اندر یہ صلاحیت اور ان کی پشت کے اندر یہ کوڈز ڈالنا اللہ کا کام ہے کہ وہاں سے نسل چلتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن پھر اللہ چاہیں تو مریم کو بن باپ کے بچہ دے سکتے ہیں۔ عدم سے وجود بخشنا صرف ایک ہستی کا کام ہے۔ تو گویا جو معاشرے کے ملحد ہیں، جو اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی آج تک اس مخمصے سے باہر نہیں نکل سکے۔ موت سے تو مفر نہیں ہے، موت تو آنی ہے۔ موت کیوں آنی ہے؟ آپ کی زندگی اتنی محدود کیوں ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کے بارے میں بڑی تفصیلی قرآن پاک میں گفتگو کی ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بڑی تفصیلی گفتگو۔ یہ کہتے ہیں کافر کہ جب مٹی ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، ہڈیاں بکھر جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بھی ایک وقت آتا کہ گل جاتی ہیں، ہزاروں سال بیت جائیں ہڈیاں بھی، تو پھر ہمیں اسی عالم میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تم کہتے ہو پورا انسان دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ ہم تمہارے جوڑ جوڑ کوئی نہیں، پور پور کوئی نہیں، انگلیوں کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں ان کو بھی اسی حالت میں جو دنیا میں موجود ہے قیامت کے دن قائم کریں گے۔ یہی فنگر پرنٹ کے ساتھ انسان کھڑا ہوگا، اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔